بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا اپنا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ سر آج تو آپ کے پاس لوہا پاڑ خبریں ہیں۔ لوہا پاڑ، یہ کیا فضول ترکیب استعمال کی ہے تم نے، خدا کا خوف کرو گے۔ پہلے بتاؤ کہ خبریں میں سنا دوں اور آپ سے اجازت چاہوں یا آگے پیچھے بھی کچھ بولوں ساتھ خبروں کے؟ نہیں سر، تبصرہ بھی ضروری ہے خبروں پہ۔ آج پہلا چلے اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ سعودی ولی عہد جو ہے وہ نہیں آ رہے دورے پہ، شاید کہا جا رہا ہے کہ ڈیلے ہے۔ اچھا، یہ خبر جو تھی نا، ایک اس سے پہلے ایک خبر تھی، وہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر نہیں کر سکا کیونکہ میں پچھلے 5-6 دن ویلاگ نہیں کر سکا تھا، لیکن اس سے پہلے یہ کیوں ہوا، وہ اس لیے ہوا تھا کہ یہ جو سعودی سرمایہ کاروں کا ایک ڈیلیگیشن پاکستان آیا تھا نا، اس کی واپسی بڑے پراسرار حالات میں ہوئی تھی۔ اچانک ہی وہ واپس چلے گئے، بغیر پلاننگ کے، بغیر اناؤنسمنٹ کے۔ غالباً انہوں نے 1 یا 2 دن بعد جانا تھا، تو وہ بغیر بتائے اچانک، اور ابھی تک اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی کہ کیوں وہ اچانک اس طرح چلے گئے، اور ان کے سعودی سرمایہ کاروں کے اس طرح اچانک واپس چلے جانے سے جو حکومت تھی اس کو بہت زیادہ شرمندگی اٹھانا پڑی تھی، اور وہ اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ کوئی اعلامیہ نہیں جاری کیا گیا، کوئی کچھ نہیں کہ کتنے سفارتکار تھے، کیا کرنے آئے تھے، کیا وہ الفا جس کو لوسن کہتے ہیں اس کی کاشت کے علاوہ انہوں نے کس چیز میں دلچسپی ظاہر کی ہے، یہ بھی بتانے سے حکومت کا اثر تھی۔ تو یہ اس دن میں نے شیئر کرنی تھی کہ، اور یہ اس کی بڑی وجہ سامنے نہیں آئی تھی، اور اسی دن ہی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید اب ولی عہد پاکستان کا دورہ نہ کرے، لیکن غالباً کل رات تک، کل کا دن تک جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب اصرار کر رہے تھے کہ جی سعودی ولی عہد پاکستان آئیں گے، اور آج یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ان کا دورہ جو ہے وہ غالباً 1-2 ہفتے کے لیے مؤخر کیا گیا ہے۔ یہ آپ کو خبر دیتا چلوں کہ مؤخر نہیں کیا گیا بلکہ وہ منسوخ کیا گیا ہے۔ سعودی جو ولی عہد ہے وہ پاکستان فی الحال تشریف نہیں لا رہے، ان کا کوئی مستقبل قریب میں ایسا ارادہ نہیں ہے۔ اب یہ آپ کو میں خبر دے دوں، اور یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب سے پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر آ رہے ہیں، اور پھر وہی دودھ اور شہد، اور یہاں پہ ہر شہر میں اتنی ملازمتیں نکلیں گی، اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور یہ ساری باتیں جو ہیں ابھی لمبے عرصے تک کھٹائی میں پڑ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ ایسا دودھ اور شہد کی نہروں کی آپ بات کر رہے ہیں، تو پنجاب میں جو پنجاب کی وزیر اطلاعات و نشریات ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ جی مہنگائی کم کر دی ہے، اس کی قیمتیں کم، اس کی قیمتیں کم، اور عوام جو آپ بتائیں نا کس چیز کی قیمتیں کم ہوئی ہیں؟ وہی دیکھو، اب سبزیوں کی قیمتوں میں جو اتار چڑھاؤ ہے، یہ ایک پاکستان میں فطری امر ہے، کنٹرول نہیں ہوتی۔ جو فصل آتی ہے، جہاں کی فصل آتی ہے اس علاقے میں وہ قیمت کم ہو جاتی ہے۔ اب ٹماٹر جو ہے آنے والے دنوں میں، ابھی تو میرا خیال ہے 50-60 روپے، نہیں سر 100 روپے، وہ بھی 100 روپے بکے گا۔ اب جب وہ فصل آ جائے گی، پنجاب کی فصل میرا خیال آنے والی ہے، آگی ہوئی ہے سر، لیکن ابھی وہ جب مارکیٹ تک پہنچے گی تو یہی ٹماٹر جو ہے یہ 10-15-20 روپے کلو ملنا شروع ہو جائے گا، تو پھر حکومت یہ دعویٰ کر دے گی کہ ہم نے مہنگائی ختم کر دی ہے۔ ایسے یہ دھنیا پودینہ، اس سے تھوڑا مہنگائی ختم ہوتی ہے۔ بجلی کے بل آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہوا ہے، پیٹرول پرائسز بڑھا دی ہوئی ہیں، تو کون سی مہنگائی کم ہوئی ہے؟ پتہ نہیں کہ یہ کیسے انڈیکس بنا رہے ہیں، لوگوں کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں، بے روزگاری اپنے عروج کی طرف جا رہی ہے۔ اب عثمان بخاری صاحبہ کے بارے میں یہی عرض کر سکتا ہوں کہ مطلب وہ کم بولا کریں تو اچھا ہے، لیکن ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ وزارت اطلاعات و نشریات کی ہے، تو ان کی ذمہ داری ہی بولنا ہے، وہ بھی کیا کریں، لیکن کہنا پڑتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ایسی عورت بہتر ہے جو کھانا پکانا جانتی ہو لیکن پکاتی نہ ہو، اس کی نسبت جو کھانا پکانا نہ جانتی ہو لیکن پھر بھی پکاتی ہو۔ تو ان کو اگر بولنا نہیں آتا لیکن وہ بولنے پر مصر ہے تو پھر وہ عجیب و غریب ہی بولیں گی نا۔ ابھی انہوں نے 1 دن پہلے ایک ایسے معزز ہائی کورٹ کے جج کے بارے میں اتنے بیہودہ ریمارکس دیے ہیں کہ مجھے سن کے افسوس ہو رہا تھا۔ جسٹس شاہد کریم صاحب کے بارے میں اس قدر غیر ذمہ داری کے ساتھ اپنے ریمارکس دینا، جن کا نام
پوری ہائی کورٹ میں, لاہور ہائی کورٹ میں غالباً سب سے زیادہ احترام کے ساتھ, عزت کے ساتھ نام لیا جاتا ہے. انہوں نے انوائرمنٹل ایشوز پہ ایسے ایسے لاجواب فیصلے دیے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی, اور ان کی ایمانداری جو ہے وہ ابو بورڈ ہمیشہ سے رہی ہے. ان کی جو فائنینشیل انٹیگریٹی ہے وہ جو کوئی اور بھی ان کے مخالفین بھی اگر کوئی ہوں گے جن کی ان کی عدالت سے کسی کے خلاف بھی اگر فیصلے ہوئے ہیں تو وہ بھی ان کی ایمانداری کے معترف ہے, اور ان کی کمپٹنسی وہ بھی اپنی جگہ. ان کے ریمارکس کا اس طرح مذاق اڑانا میرا خیال ہے کہ وہ عظمہ بخاری صاحبہ کو زیب نہیں دیتا. ان کے اپنے والد بھی ہائی کورٹ کے بے شک پی سی او کے جج ہی تھے لیکن جج رہے, تو میرا خیال ہے کہ ان کو ایسی باتیں اس انداز میں نہیں کرنی چاہیے تھی. اب جیسے شاہد کریم صاحب نے کہا کیا تھا, وہ جسٹ کیا تھی, انہوں نے کہا تھا کہ اتنے زیادہ موٹر سائیکل دینے کی بجائے آپ کالجز کو, یونیورسٹیز کو الیکٹرک بسز کیوں نہیں دیتے؟ بالکل کمال کی بات کی تھی جسٹس صاحب نے, کمال کی بات کی تھی کہ بھائی آپ ہزاروں لاکھوں موٹر سائیکل دینے کی بجائے آپ درجنوں کی تعداد میں قسطوں پہ دے دیں, پرائیویٹ یونیورسٹیز کو دے دیں, اور آپ ایزی لونز پہ دیے جا سکتے ہیں. کوئی ناممکن کام نہیں ہے کالج اور تعلیمی اداروں کو الیکٹرک بسیں دے دی جائے. تو یہ جو اجدہام ہے اس وقت ہم گزر رہے ہیں, مطلب ایک اندازہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو ہر سال نئے موٹر سائیکلوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے وہ 15 سے 20 لاکھ ہے. 15 سے 20 لاکھ ہر سال موٹر سائیکلوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اس وقت جو موٹر سائیکلوں کی پاکستان میں کل تعداد ہے غالباً وہ میرا خیال ہے کتنی ہوگی, آپ نے اس میں 3 کروڑ تقریباً 3 کروڑ کے لگ بھگ اس وقت پاکستان میں ہے. اور جب آپ گاڑی کہیں کسی بھی سواری پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ارد گرد موٹر سائیکلوں کا ایک سمندر آپ کو اپنے جلووں میں لے کے چلتا ہے. کوئی اتنی غیر محفوظ سواری ہے, اور پاکستان میں ہر سال یعنی کئی گنا کے حساب سے اس تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو بڑی لاجواب ان کی تجویز تھی, لیکن اس کا اس انداز میں مذاق اڑانا, انہوں نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ آپ نہر پہ لائٹیں لگا رہے ہیں, اتنی بیش قیمت لائٹیں لگا رہے ہیں, اس سے کیا فائدہ؟ آپ اس کی جگہ آپ پودے لگائیں, درخت لگائیں. اس بات کا کسی کے پاس کیا جواب ہو سکتا ہے؟ مذاق اڑانے کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے. یہ وہ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ کوئی ہمیں بتائے کہ کس رنگ کی لائٹیں. انہوں نے یہ کہا تھا کس رنگ کی لائٹیں لگائیں. انہوں نے لائٹس کا جواز مانگا ہے آپ سے, انہوں نے موٹر سائیکلوں کا ڈیٹیلز مانگی ہیں آپ سے کہ جو آپ دینا چاہتے ہیں. ان کے جو بالکل لائٹ سے 1-2 ریمارکس سے اس کو بنیاد بنا کے کہ جی یہ لڑکیوں کو چھیڑیں گے, ون ویلنگ کریں گے, انہوں نے ہنستے ہوئے کہا, جس میں عدالت میں بھی کہہ گونجے تھے, ایسے مذاق میں انہوں نے کہا اس کو. بہرحال میرا خیال ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ کو ذرا احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے ایسے معاملات. ٹھیکے چنگے پلے مہنگے ہوندے نے, تسی ایویں ایسا عظمہ بخاری صاحبہ تو مریم نواز کی وہ کرتی ہیں نا, ان کو ڈیفینڈ کرتی ہیں. ان کی اصل میں باس جو ہے نا, ان کو بھی وہ جو میں کہتا ہوں نا سہیلیوں کی حکومت ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ, مریم اورنگزیب صاحبہ اور مریم نواز صاحبہ. تو پرابلم ہے کہ سہیلیوں کی اس حکومت میں جب بڑے بڑے فیصلے کیے جا رہے تھے, بعض تقرر اور تبادلے ایسے کیے گئے جس پہ طاقتور حلقوں نے ان کو, مریم نواز صاحبہ کو اسلام آباد طلب فرمایا اور ان سے کہا کہ یہ آئندہ کے بعد آپ بڑی جو تقرریاں ہیں نا, اپوائنٹمنٹس ہیں, تقرر اور تبادلے جو ہے یہ نہیں کریں گے. ان کو ان کو بتا دیا گیا ہے کہ کس لیول تک آپ نے جانا ہے. تو ڈپٹی کمشنر اور اس سے اوپر کے فیصلے آپ نہیں کریں گی, جس پہ نون لیگ کے اندر بھی ایک ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے, اضطراب کا عالم ہے. اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ ہائیسٹ لیول پہ محترم جناب میاں نواز شریف صاحب نے بھی دوسری طرف طاقتور حلقوں کی ہائیسٹ پوسٹ سے ڈائریکٹ فون پہ بات کی ہے. اچھا. اور کہا ہے کہ جناب اگر آپ عمران خان کی رہائی کے بعد حالات کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتے ہیں تو ان کی گفتگو کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ جی مہینے 1.5 مہینے کے اندر خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ متوقع ہے. تو اگر خان صاحب اس عرصے کے دوران باہر آ گئے اور حالات قابو سے باہر ہو گئے
تو پھر ہماری اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. تو ہمیں تھوڑا سا آپ اسپیس دیں کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ رول پلے کر سکیں. تو جب نواز شریف صاحب جو ہیں اس مہینے کے آخر میں صدارت سنبھالیں گے نون لیگ کی, جس کی شنید ہے, تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رول یا پوسچر جو ہے وہ لینے کی کوشش کریں گے, لیکن اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ کے. اور پھر اسی جو ٹیلی فونک کنورسیشن تھی اس میں ایک دو اور باتیں بھی طے کی گئی ہیں یا ادھر سے درخواست کی گئی ہے میاں صاحب کی طرف سے کہ نقوی صاحب کی موجودگی میں ہمارے لیے بہت سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں, تو نقوی صاحب کا کچھ کریں. تو ان کو بتایا گیا کہ جی نقوی صاحب شاید خود ہی وزارت داخلہ چھوڑ دیں, اسی لیے آپ ان کو زیادہ تر کرکٹ بورڈ کے معاملات میں انوالو ہوتا ہوا دیکھیں گے پچھلے 15-20 دن کے دوران. اور اب وہ کہ ڈبلن آئرلینڈ میں خود 2 میچ کھیلنے کے لیے ٹیم گئی ہوئی ہے, تو وہاں جانا کرکٹ بورڈ کے سربراہ کا کتنا ضروری تھا, لیکن وہ پہنچ گئے. تو عجیب سی صورت نہیں لگتی, کیونکہ ورلڈ کپ نہیں ہو رہا وہاں پہ آئرلینڈ میں, تو آئرلینڈ میں خود ان کا چلے جانا بڑا عجیب سا لگتا ہے. تو یہ ان کی پیش بندی ہے کہ شاید وہ آنے والے دنوں میں وزارت داخلہ سے محروم ہو جائیں. ہاں, اور اس میں ان کی اور لیکن وزارت داخلہ کے لیے جو ادھر سے نام بھیجا جا رہا ہے وہ کون سا ہو سکتا ہے, کیا نام لیں گے آپ؟ سر پہلے تو آپ نے کاکڑ صاحب کہا تھا نا. ہاں, کاکڑ صاحب جو ہے نا جی وہ گندم سکینڈل کی وجہ سے وہ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں. پھر لوگوں کا خیال ہوگا شاید رانا ثناء اللہ صاحب کو دی جائے. رانا ثناء اللہ صاحب کو ایڈجسٹ کیا جائے گا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں زیادہ سے زیادہ, کیونکہ داخلہ دینے کے لیے طاقتور حلقے تیار نہیں ہیں وزارت داخلہ دینے کے لیے. تو پھر وزارت داخلہ کے لیے جو جس نام پر غور ہو رہا ہے 2-3 ناموں میں سے, ان میں سے ایک احد چیمہ صاحب بھی ہیں. اچھا, یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے. احد چیمہ صاحب کے نام پہ بھی غور ہو رہا ہے, اور اگر اس پہ زرداری صاحب بھی نظریں جمائے ہوئے ہیں. اگر انہوں نے 7 وزارتیں جو دینی ہے پیپلز پارٹی کو, اگر انہوں نے خورشید شاہ صاحب کو انڈکٹ کیا تو غالباً یہ بھی امکان ہے کہ ان کو وزارت داخلہ دے دی. خورشید شاہ صاحب خورشید اس عمر میں خورشید شاہ بیمار بھی ہیں سر, وہ بیمار بھی ہیں, لیکن ظاہر ہے جو بھی وزیر داخلہ آئے گا, وزیر داخلہ نے اپنے سارے فیصلے خود تو نہیں کرنے نا. جی ٹھیک ہو گیا سر. اچھا وہ گورنر کے پی اور وزیر اعلیٰ کے پی آپس میں گتھم گتھا, مطلب دیکھیں بات یہ ہے کہ دونوں کو ہی ایسے بیان نہیں دینے چاہیے تھے. میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے بھی کوئی اتنا کی ایگریشن اپنا کے, وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب نے بھی کوئی نیکی کا کام کیا ہے. لیکن زیادہ افسوس کا مقام جو ہے نا وہ ان کی طرف سے یہ فیصل کریم کنڈی صاحب نے جو کیا ہے نا وہ زیادہ ہارش ہے. اصل میں دیکھیں گورنر جو ہوتا ہے یا صدر مملکت جو ہوتے ہیں نا, صدر مملکت یا گورنر جو, ان کا رول آئینی ہوتا ہے, اور یہ زیادہ تحمل کا متقاضی ہوتا ہے, یہ زیادہ تدبر کا متقاضی ہوتا ہے, یہ ان کو دیکھ بھال کے چلنا ہوتا ہے. یہ ایگزیکٹو نہیں ہوتے, ان کا رول صرف آئینی ہوتا ہے. تو صرف آئینی رول پہ اتنی بڑی بات کرنا, اس طرح بڑکے مارنا, اور وزیر اعلیٰ الیکٹڈ وزیر اعلیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ میں تمہیں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. انہوں نے جو کہا وہ فزیکلی پرسنلی نہیں کہا, انہوں نے اپنے حقوق کے حوالے سے کہا ہے, یا جو بھی کہا ہے, دھمکی بھی دی ہے تو اور طرح سے دی ہے. انہوں نے کہا میں فزیکلی میں وزیر اعلیٰ کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. ایسا نہ کریں کنڈی صاحب, خدا کا خوف کریں. آپ تو الیکشن کے, آپ اسی پی ٹی آئی سے جس کو آپ دھمکیاں دے رہے ہیں, آپ ابھی عام الیکشن میں تازہ ترین جو گیلے الیکشن ہے نا, جس میں فارم 47 بھی کام نہیں آیا آپ کے, آپ اس الیکشن میں اسی پی ٹی آئی سے 50,000 ووٹوں سے ہارے ہیں. خود سوچیں کنڈی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں. پھر اس سے پہلے آپ وہاں کا بلدیاتی الیکشن پی ٹی آئی کے ہاتھوں بری طرح ہار گئے تھے. بلدیاتی الیکشن میں آپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو تھوڑا سا خدا کا خوف کرے اس طرح کی باتیں گورنر. اور پھر میں یہ بھی بات کرتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی ایک زرداری سب پہ بھاری, کیا زرداری سب پہ بھاری ہے, مجھے بتائیں نا ذرا. کہ خود صدارت لے کے بیٹھ گئے اور 2 صوبوں کی گورنرشپ, بس خلاص. آپ تو ووٹوں کے پیچھے آئے تھے, آپ تو کہتے ہیں میں نے ووٹ بینک بنانا ہے پنجاب میں, آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں نے نقب لگا دینی ہے کے پی میں جا کے, اور ووٹ میں نے تلاشنے ہیں, ووٹ بینک بنانے ہیں, پاکٹس بنانی ہے. یہ آپ نے اپنی پارٹی کو بتایا تھا نا. اچھی طرح مجھے پتا ہے کن کن لوگوں کے ساتھ زرداری صاحب نے یہ باتیں شیئر کی تھی. پنجاب میں حلقے مضبوط کرنے ہیں, کہاں گئے وہ حلقے؟
آپ کے پاس صرف گورنرشپ آئی ہے, اور گورنر کے بارے میں بھی آپ امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کے گڑھ بن جائیں گے, پیپلز پارٹی کے لوگوں کو مسئلے حل ہوں گے, وہاں پہ محفلیں جمع کریں گی, پیپلز پارٹی کے لوگوں کو oblige کیا جائے گا. بالکل ایسا نہیں ہونے لگا. دونوں صوبوں میں نہ نون لیگ کرنے دے گی, نہ پی ٹی آئی آپ کو کرنے دے گی, یہ بات ذہن میں رکھیں. نہ وفاق میں آپ کو کوئی اور کرنے دے گا ایز پریزیڈنٹ. آپ کو نقوی صاحب نے خاصا اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے وزیر داخلہ کے طور پہ, لیکن آپ کر کچھ بھی نہیں پا رہے. زرداری صاحب ذہن میں رکھیں یہ بات. اچھا, آخری بات آپ سے پوچھوں گا. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے. یا دیکھیں, یہی رانا ثناء اللہ صاحب تھے نا, ابھی کچھ دن پہلے یہ جب ان کو مشاورت نہیں ملی تھی, کیبنٹ میں نہیں آئے تھے, تو یہی رانا ثناء اللہ صاحب کتنی صلح جوئی کی باتیں کر رہے تھے. یہاں تک کہہ رہے تھے کہ دیکھیں عمران خان نے مزاحمت کا راستہ اپنایا ہے, تو دیکھیں کتنی بڑا وہ ہیرو بن کے سامنے آیا ہے. یہی کہہ رہے تھے نا سارا کچھ. پی ٹی آئی کی عظمت کو سلام کر رہے تھے. دوسرے لفظوں میں پی ٹی آئی کو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کھلے لفظوں میں مانا انہوں نے, اور اس کی وجوہات کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے تھے. ایسا ہی تھا نا. اب یہ کس منہ سے اسی پارٹی کو جس کی 4 دن پہلے تعریفیں کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک اچھا راستہ اپنایا, تو ہی آپ تعریف کر رہے تھے نا, اب اسی پارٹی کو اسی جرم کی پاداش میں پابندی لگانے کا اعلان کر رہے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا جناب. رانا صاحب آپ جتنا مرضی زور لگا لیں, ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی انہوں نے بھی خواجہ سعد رفیق والا کام کیا. ہاں اچھا, خواجہ سعد رفیق کا بھی دیکھ لیں. خواجہ صاحب بھی جب تک مطلب نہیں تھے تو اس وقت تک تو خواجہ صاحب بھی, اب خواجہ صاحب نے بھی پینترا بدل لیا ہے اچانک, اور خواجہ صاحب نے انتہائی سخت پریس کانفرنس کر ڈالی ہے. یعنی وہ ٹویٹ کے بعد جو انہوں نے میڈیا ٹاک غالباً کی ہے, انتہائی درست لہجے میں کی ہے. کہاں گئی آپ کی صلح جوئی کی باتیں خواجہ صاحب, جو 4 دن پہلے آپ کر رہے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ خواجہ سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ دونوں بلیک میل کر رہے تھے نا اپنی پارٹی کو بھی اور طاقتور حلقوں کو بھی, جو وہ کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو گئے. ایگزیکٹلی. سر آپ بتا رہے تھے کہ مہینے 1.5 مہینے میں خان صاحب کی رہائی متوقع ہے, وہ کیسے؟ اچھا نہیں, اصل میں میری یہ ایک تو میں نے اس گفتگو کی روشنی میں بتائی ہے نا جو نواز شریف صاحب کی ہوئی ہے طاقتور حلقوں کے ساتھ, اور میری کچھ وکلا جو خان صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں عدالتوں میں, ان سے بھی گفتگو ہوئی ہے, تو وہ بھی اس بارے میں بہت زیادہ ہوپ فل ہیں کہ مہینے 1.5 تک خان صاحب کو وہ باہر لانے میں کامیاب ہو جائیں گے, کیونکہ کیسز میں سے ہوا آہستہ آہستہ نکلتی جا رہی ہے. لمبی تاریخیں کم پڑ گئی ہیں. وہ 6 ججز کے خط کے بعد اب ججز پہ دباؤ کم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. اگر چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے کوئی بڑا رول نہ پلے کر دیا, کوئی بڑا کچھ فرمان جاری نہ کر دیا, کوئی ایسی چیز نہ کر دی, تو میرا خیال ہے کہ نارمل کے یہ حالات جو اگر چل رہے ہیں تو اس میں 2-3 سینئر وکلا جو خان صاحب کے ہیں ان سے میری گفتگو ہوئی ہے, تو مہینے 1.5 تک خان صاحب باہر ہوں گے, اور یہ اس بات کے قوی امکانات ہیں. اور جو آج کی میری آخری بات ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہی ہے. نہیں وہ موجود گو بظاہر جگہ جگہ ہے سراغ اس کا, نہیں وہ موجود گو بظاہر جگہ جگہ ہے سراغ اس کا, وہی ہے ساقی اسی کی محفل ایاغ اس کا چراغ اس کا, ہزاروں دل ہیں کہ جن کے اندر جھلک رہا ہے دماغ اس کا. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں. اللہ حافظ.